ان کا غصہ کم کیا جائے, ان کی بے چینی کو کم کیا جائے, تو کوئی تجویز دے آپ. میں نے کہا ذرا کھل کے بات کریں آپ, مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ وہ کون سی بے چینی ہے, وہ کون سا غصہ ہے, کس پہ غصہ ہے ان کو. تو بہرحال ان کی مہربانی, انہوں نے میرے ساتھ کھل کے بات کی. میں نے کہا یہ جو غصہ اور بے چینی ہے اس کو کم کرنے کے لیے دو کام کریں. پہلا کام یہ کریں کہ آپ کشمیر کو تو پتہ نہیں آزاد کروا سکیں گے نہیں کروا سکیں گے, لیکن جو کشمیری انڈیا کی جیلوں میں گرفتار ہے, پڑے ہوئے ہیں, ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. ان میں یاسین ملک صاحب بھی ہیں, ان میں آسیہ اندرابی صاحبہ بھی ہیں, شبیر شاہ صاحب بھی ہیں, بہت سے لوگ ہیں. ان کے لیے ایک تو آپ کو کھل کے بات کرنی چاہیے اور حکومت پاکستان سے کہیں کہ وہ بھی اس پہ بات کیا کرے. اور وزیر اعظم آزاد کشمیر صاحب جو ہیں اس وقت وہ کبھی کبھی بڑی اچھی بات کرتے ہیں, لیکن وہ بھی ان کا ذکر کیا کریں. تو پھر یاسین ملک صاحب پہ ہم نے کافی دیر بات کی. انہوں نے کہا آپ اس طرح کریں کہ آپ وہاں پہ آئیں, اور ایک یونیورسٹی میں ظفر آباد میں اس کا نام لیا, وہاں پہ ہم آپ کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن کرواتے ہیں. میں کہا نہیں, میں وہاں پہ نہیں آ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میرے وہاں پہ جو خیالات ہیں وہ کچھ ایسے بھی میں بات کر سکتا ہوں کہ آپ کی نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے. تو انہوں نے کہا کیا بات ہے. میں نے کہا دیکھو یاسین ملک جو ہے وہ کس کا فالوور ہے, مقبول بٹ کا. مقبول بٹ کون ہے, اس کو ہم کہتے ہیں شہید کشمیر. تو آپ سے میں وہاں آ کے مطالبہ کروں گا کہ آپ شہید کشمیر مقبول بٹ کی جو کتابیں ہیں, ان کے خطوط پر مشتمل کتاب ہے شور فردا, ان کی سری نگر جیل سے فرار کی کہانی ہے, اس طرح کی 3-4 کتابیں ہیں. میں آگے مطالبہ کروں گا ان کتابوں پر آپ کی حکومت نے جو پابندی لگائی ہوئی ہے اور حکومت پاکستان نے جو پابندی لگائی ہوئی ہے اس کو ختم کرو. تو پھر آپ کیا کریں گے, وہ سوچ میں پڑ گئے. انہوں نے کہا کہ پھنس جاؤں گے. میں نے کہا پھر مینوں نہ بلاؤ. تو یہ تجویز میں اس فورم پہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو کشمیری ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں, اور یاسین ملک سمیت جتنے بھی ہمارے جو کشمیر کے لیڈر انڈیا کی جیلوں میں بند ہیں ان کے لیے آواز بلند کرے, سب سے پہلا آپ کو سی بی ایم جو ہے وہ یہ کرنا چاہیے, کانفیڈنس بلڈنگ میئر, کہ حکومت آزاد کشمیر جو ہے وہ شہید مقبول بٹ کی کتابوں پر جو پابندی لگائی ہوئی ہے اس کو ختم کرے. یہ ایک بہت بڑا میسج آئے گا پوری دنیا میں, اور خود بخود ایک تحریک جو ہے وہ خود بخود شروع ہو جائے گی. حکومت پاکستان پتہ نہیں یہ کام کرتی ہے یا نہیں کرتی, اور میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ وہ جو شعور فردہ ہے جس پر پابندی لگائی ہوئی ہے وہ پاکستان کے حق میں ہے, وہ اس میں پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں ہے. اس پر اگر کسی کو اعتراض ہے وہ آ کے میرے ساتھ اس پہ ڈیبیٹ کر لے. یہ تو میں نے پہلی بات کی. دوسری بات, یہاں پہ بہت اچھی تجاویز دی گئی ہیں. دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یاسین ملک کون ہے اور یاسین ملک کو ہندوستان نے کیوں گرفتار کیا ہوا ہے. وہ جو لیگل آسپیکٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ لیگل بیٹل آپ جاری رکھیں, لیکن ہمیں اس چیز کو ریلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یاسین ملک صاحب کو انڈین گورنمنٹ نے گرفتار اس لیے کیا کہ جب یاسین ملک صاحب نے سید علی گیلانی صاحب کے ساتھ اور میر وائز عمر فاروق صاحب کے ساتھ اور دیگر جو حریت کانفرنس کے رہنما ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک اتحاد بنایا اور حریت کانفرنس کو اکٹھا کر دیا, تو وہ جو اتحاد تھا وہ انڈیا کے لیے بہت بڑا تھریٹ تھا. ہمیشہ سے کشمیریوں کا اتحاد جو ہے وہ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ان پر یہ جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں. تو ایک بریف جو ہے ایک لیٹر کی صورت میں وہ آپ کو چاہیے کہ یورپی یونین کے ممبرز کو بھیجیں, جو امریکن کانگریس ہے اس کے اہم جو ممبرز ہیں ان کو بھیجیں, یو کے کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے لوگوں کو بھیجیں, اور اس میں یہ مینشن کریں کہ یہ یاسین ملک جو ہے اس نے 1994 میں ملیٹنسی کو ابینڈن کر کے پرامن جدوجہد کا راستہ اختیار کیا, تو اس پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے. اور جس مقدمے میں یہ کہہ رہے ہیں جی ہم آپ کو پھانسی دیں گے, اور بھی بہت سے مقدمات ہیں جس کی تفصیل یہاں پہ بیان کی گئی ہے, اس میں سے ایک مقدمہ 1990 کا بھی ہے. اب آپ کو چاہیے کہ دنیا کو بتائیں کہ یہ یاسین ملک جو ہے یہ 2006 میں انڈیا کا پرائم منسٹر منموہن سنگھ اس سے ملاقات کرتا ہے. کہاں پہ؟ پرائم منسٹر آفس میں. اور اس کے بعد منموہن سنگھ نے جو یاسین ملک صاحب کے ساتھ گفتگو کی وہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو پتہ ہے
यासिन मलिक साहब ने अगर वो मेरे साथ शेयर की हुई है तो अपनी पार्टी के साथ भी शेयर की होगी। और 2009 तक मनमोहन सिंह साहब ये कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से यासिन मलिक के जरिए जो पीस प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो जिस कश्मीरी रहनुमा के जरिए मसला कश्मीर को एक पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश करती रही, आज उसी यासिन मलिक को झूठे मुकदमात में आप कह रहे हैं हम फांसी देंगे। तो ये दुनिया को बताने की जरूरत है कि ये जो इंडियन गवर्नमेंट है इसका डबल स्टैंडर्ड ये है कि पहले इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है वो यासिन मलिक के साथ मुज़ाकरात करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, और फिर वही जो इंडिया का एक और प्राइम मिनिस्टर है वो अपने सियासी मकासद के हसूल के लिए वो कहता है जी हम यासिन मलिक को फांसी पर लटकाएंगे। और इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि यहाँ पे बार बार आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जो है उसको एक्टिवेट करने की बात हुई है, वो बड़ी अच्छी बात है, वो होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ एक पाकिस्तान की भी हुकूमत है और पाकिस्तान की हुकूमत पर भी बहुत सी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में एक आर्टिकल है 257 उसकी भी बड़ी अहमियत है। तो आपको चाहिए कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसमें जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं उनके लीडरशिप को आप मिले और उनको भी ये सारी बातें बताएं, और वो जो ब्रीफ आपने पूरी दुनिया को भेजना है वो इनको भी बताएं, क्योंकि इनको भी बताने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर बहुत से जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, इवन जो कश्मीर कमेटी के कुछ जो मेंबर्स हैं उनको भी डिटेल का नहीं पता। तो अगर नहीं पता तो उसमें उनका तो कसूर नहीं है ना, कसूर तो उनका है जो उनको पार्लियामेंट में लेके आए। तो अब हम इस बहस में तो नहीं पड़ेंगे, तो हमें चाहिए कि हम उनको आप लोग कांटेक्ट करें और उनको बताएं कि यासिन मलिक साहब का जो मुकदमा है उसकी अहमियत क्या है। और भी बहुत सी बातें हैं लेकिन क्योंकि टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूं और आप एक बात को दोबारा रिपीट करूंगा कि यासिन मलिक शहीद मकबूल भट्ट का फॉलोअर है। तो अगर वो मकबूल भट्ट का फॉलोअर है और आप सब यहाँ पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में बैठ के ये कह रहे हैं कि यासिन मलिक जो है उसको इंडिया की जेल से रहा करना चाहिए, तो जो मकबूल भट्ट की किताबों पर पाबंदी है उसको पाकिस्तान में ख़त्म होना चाहिए।